اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زندگی پڑھ رہے تھے نقوش امامت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے آپ کے دور کے سیاسی اور اجتماعی حالات۔ سیاسی سے سیاح سمجھ میں آتا ہے، یعنی جو حکومت تھی اس کا رویہ کس طرح کا تھا۔ سماجیات سے کیا مراد ہوتا ہے مولانا؟ سماجیات سے مراد ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو معاشرہ تھا وہ کیسا تھا، ان کی فکر کیسی تھی، کس عقیدے کو ماننے والے لوگ تھے۔ جیسا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے لے کر امام علی نقی تک دیکھا کہ عباسی خلفاء ہمارے ائمہ معصومین پر کسی قسم کے فشار اور پابندیوں کے عائد کرنے سے کیا تھا، پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اس میں کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ فشار جانتے ہیں مولانا؟ زور سے سختی، ہوئی۔ ہاں، یعنی عباسی خلفاء کہاں سے لے کے مولانا امام جعفر صادق۔ کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا پانچویں امام کا کیا رہا مولانا؟ پانچویں امام کے دور میں کون تھا؟ پانچویں امام کے دور میں تھے بنی امیہ کی حکومت ہے مولانا۔ پانچویں کے امام کے دور تک کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ بنی امیہ کی حکومت ہے۔ ایسا میں چونکہ پانچویں امام کی شہادت کب ہے بتائیے؟ ہم نے بتا رکھا ہے، جگاڑ بتایا ہے 114 ہجری۔ کتنا؟ 114 ہجری۔ کس کی؟ ہاں 57 میں آپ کی ولادت ہے۔ کتنے میں؟ 57 سال کے آپ ہیں۔ کتنا ہو جائے؟ 114۔ آسان، یہ سب یاد رکھو، جو جوہاڑ والے ہیں وہ تو یاد رکھیے کم سے کم، ہے نا بھائی؟ بتایا کہ 57 میں ولادت، 57 سال کی عمر کتنی ہو گئی؟ 114 ہجری۔ 114 ہجری وہ زمانہ ہے کہ جس میں حکومت چل رہی ہے بنی امیہ کی۔ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ مولانا 132 میں ہو جاتا ہے۔ کتنے میں؟ 132 ہجری میں خاتمہ ہے اس کا۔ صحیح ہے۔ اور امام یعنی وہ زمانہ چھٹے امام کا ہے، تو چھٹے امام کا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ حصہ کس کا آ رہا ہے؟ بنی امیہ کا بھی آ رہا ہے، اور کچھ کس کا آ رہا ہے؟ 148 میں آپ کی شہادت ہے۔ کتنے میں؟ 148 میں۔ تو کچھ حصہ آ رہا ہے بنی عباس کے اس میں، چونکہ بنی عباس میں سب سے پہلا خلیفہ ہوا ابو العباس صفاح۔ کیا نام ہے؟ ابو العباس صفاح۔ اور دوسرا خلیفہ ہوا ہے منصور دوانقی۔ پہلا ابو العباس، بنی عباس کی خلافت کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح۔ صفاح اس لیے کہتے تھے کہ وہ اتنا خون بہاتا تھا کہ جس خون نہ بہائے اسے چین نہیں ملتا تھا۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ یا آل ثارات الحسین، یعنی حسین کے انتقام کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا۔ اور بعد میں سارے ائمہ کو قتل کرنے والے کون تھے؟ بنی عباس۔ عباس کوئی وہ نہیں بھئی، عباس بن عبد المطلب کے اولاد نہیں ہے۔ آغا ہاں، وہ اپنا خون کیوں بہاتے تھے روزان؟ دنیا کی مفاد کے لیے۔ جہاں کرسی ان کی خطرے میں نظر آتی تھی وہ ائمہ کے کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اقتدار وہ چیز ہے کہ جو اپنے سگے بیٹے کو لوگوں نے قید میں رکھا۔ بھائی جہانگیر اور شاہجہاں کا نہیں، باپ نے جانتی ہیں قصہ۔ جی آغا۔ جی، اسی کے باپ کو مار دیا تھا۔ ہاں، جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہے تو جائے کہ کوئی خلیفہ امام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے مولانا۔ امین نے مامون کو مار دی، مامون نے امین کو مار دیا۔ جی، دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو امام ان کے لیے کیا چیز؟ انتقام خون حسین کے نام پر جنگ کی گئی بنی امیہ سے، حکومت حاصل کی گئی۔ یہ چھٹے امام کے دور میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ خط امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس
بنی عباس کے سرداروں نے بھیجے تھے کہ آپ ہماری قیادت کو قبول کر لیں، لیکن امام جانتے تھے کہ یہ حکومت ہم تک آنے والے نہیں ہے. وہی بنی عباس نے کیا کیا ہے؟ چھٹے امام کی جان لی ہے، ساتویں امام کی جان لی ہے، آٹھویں امام کی جان لی ہے، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام کے دشمن بنے، قید میں رکھا. کون ہے؟ سب بنی عباس ہیں، کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے لے کر امام علی نقی تک دیکھا، علیہ السلام تک دیکھا کہ عباسی خلفاء ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر کسی قسم کے فشار، یعنی کسی قسم کی سختی اور پابندیوں کو لاگو کرنے، عائد کرنا یعنی لاگو کرنے سے، ٹھیک ہے، پرہیز نہیں کرتے تھے. اور سامرہ میں امام جواد، سامرہ کا نام معلوم کیا تھا؟ بتایا تھا میں نے یار، اس جگہ کا نام تھا سرہ من رعا. کیا معنی ہوگا اس کا؟ سرہ، سرہ من رعا، من رعا جس نے دیکھا، من رعا جس نے دیکھا، سرہ خوش ہوا، سرہ من رعا جس نے دیکھا خوش ہوا، خوش ہوا. اہل بیت کے دشمنوں نے جب ہمارے 10ویں اور 11ویں امام وہاں رہے تو اس کو سرہ کے بجائے کر دیا ساء، من رعا، دکھی ہوا جس نے دیکھا، دکھی ہوا جس نے دیکھا. اور یہی کثرت استعمال سے کیا بن گیا؟ کیا تھا؟ سرہ من رعا، دشمنوں نے کیا ساء من رعا، ساء من رعا، سامرہ. صحیح ہے؟ اس طرح سے سامرہ یعنی سامرہ یعنی ساء من رعا یعنی جس نے دیکھا وہ دکھی ہوا. نہیں، نیچے والا سامرہ. سامرہ تو وہی ہے، وہی ساء من رعا، لیکن زیادہ ملا استعمال دیا کی گیا، وجہ سے، بولنے میں جلدی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ سامرہ مل ہو گیا. گیا. اب اس کا کہیں گے ایک شہر کا نام کیا تھا مولانا؟ اور سامرہ میں امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری کے دور میں یہ فشار اپنے اوج پر پہنچ گئے. یعنی امام جواد کون مولانا؟ 9ویں امام. سامرہ میں امام جواد 9ویں امام، امام ہادی 10ویں امام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں یہ فشار یعنی یہ سختیاں اپنے اوج پر پہنچ گئی. یعنی اب یہ 11ویں امام میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا باقاعدہ، اتنی سختی تھی کہ کوئی مل تک نہیں سکتا تھا. یعنی ایک شخص آیا اور اس نے اپنی پہچان چھپایا، کہا میں ملنے والا ہوں، ان سے ملنا ہے مجھے. دربان سے کہا کیوں ملنا ہے، کیا ملنا ہے، کیا کام ہے، کیا پوچھنا ہے. اتنا کوئی یہ نہیں ظاہر کر سکتا تھا کہ امام کا چاہنے والا ہوں. الگ الگ بہانے بتا کے ملا. بعد میں اس دربان نے ظاہر کیا کہ میں خود شیعہ ہوں. واقعہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا. وہاں سے وہ اندر گیا تو کہا جا کے دیکھا کہ وہاں پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں ایک چٹائی پہ اور بغل میں ایک قبر کھدی ہوئی ہے. کہا یہ دیکھ کر میں رونے لگا. یعنی امام کو باقاعدہ قتل کرنے کی کیا تھی؟ سازش تھی. قبر کو آمادہ کر دیا گیا تھا. پھر امام نے اسے تسلی دی کہ دیکھو ابھی مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم گریہ نہ کرو. اور وہ گیا. تو یہ سختی مولانا، اتنی سختی کہ آپ کے پاس کوئی آ نہیں سکتا ہے. سوچیے یعنی کیسے زندہ رہتے ہوں گے لوگ، کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی ہمارے ایمان نے. یعنی لاک ڈاؤن میں آپ سوچئے کہ آپ کو گھر سے نکلنے کو نہیں ملا تھا تو کیسی کیفیت تھی، ہے کہ نہیں؟
جہاں کوئی آپ کے اوپر بندوق لیے نہیں کھڑا تھا، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا تھا کسی کام سے، لیکن جہاں ہر وقت آپ کے اوپر نگاہیں ہوں، آپ کے پاس کوئی آ نہ سکے، آپ کہیں جا نہ سکیں، تو وہ سوچیے کتنی اذیت ہوتی ہوگی. یہ خود ایک اذیت کا سبب ہے. تو کہا یہ 90 امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے دور میں، 90 امام کی عمر کتنی؟ 25 سال. کیا آتی ہے؟ تو بہت عمر گزار لی. 10ویں امام 46 سال، 11ویں امام 28 سال، کل 28 سال. 25 اور 28 کیا ہے عمر؟ اب سوچیے کتنی بلندی پر ہوگی، سختیاں کتنی بلندی پر ہوگی، لوگ کتنے دشمن ہوں گے آپ کے. اس میں بھی امامت کا وقت دیکھیں گے تو بہت کم نظر آئے گا. فشار اور پابندیاں اتنی شدید تھیں کہ ہمارے 3 ائمہ کو جو ان کے مرکز حکومت میں زندگی گزارتے تھے، مرکز حکومت کہاں تھا ان کا؟ سامرا میں، مختصر عمر میں جامع شہادت نوش فرمانا پڑا. مختصر عمر میں. یہ دیکھیں میں نے تو 46 کا یہاں 41 ہی دیا ہے. امام جواد علیہ السلام 90 امام 25 سال کی عمر میں، امام ہادی 10ویں امام 41 سال کی عمر میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سختیاں کتنی رہی ہیں. کہ کل ملا کر 92 سال کی مدت ہوتی ہے. ان کی عمریں ملائیں گے 41 کو، 28 کو اور 25 کو، تو کتنا ہوتا ہے؟ 92. یہ رہا مولانا کیلکولیٹر. 41، 25 اور 28، 94 ہو رہا ہے. تو پھر سے دیکھو، 41 پلس 25 پلس 28 پلس 94 ہو رہا ہے. انہوں نے کیسے لکھا ہے؟ یہ کل ملا کر 92 سال کی مدت ہوتی ہے. وائی؟ اسی لیے دیکھیں وہاں کہتے ہیں چیک کرنا کسی چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. 94 سال کر لیجئے اس کو، ہے نا. اسی لیے تحقیق اسی کو بولتے ہیں. اور اس سے آپ پر وارد ہونے والے فشار اور مصائب کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اس دوران امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عائد کی جانے والی پابندیوں اور فشار گزشتہ 2 اماموں کے دور سے زیادہ تھی، جس کی 2 علتیں تھیں، یعنی 2 وجہ تھیں. کیا کیا وجہ تھی؟ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. یعنی دونوں اماموں سے سختی 11ویں امام کے دور میں کیا تھی؟ زیادہ تھی. الحمدللہ رب العالمین.